سنا کے جا رہی ہوں 5 منٹ میں نہیں 2 منٹ کی. عافیہ نے اپنا ایک خواب سنایا امی سے اس نے کہا یہ آخری فون کال ہے جو ہمارے عافیہ سے ہوئی ہے, اس کے بعد عافیہ سے ہماری بات نہیں ہوئی ہے. اس نے یہ کہا کہ امی جان, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا رات کو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب تک چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور انہوں نے کہا بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے یہ, تمہارا تو کب کا ختم ہو گیا. تو عافیہ کہہ رہی ہے میں نے ایک دم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یہاں کیوں بند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی, ان کے آنسو تھے آنکھوں میں اور آہستہ سے بولے, اور عافیہ رونے لگی تھی اس وقت اور بولی میں نے کیوں یہ سوال کر لیا, مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لیجئے جس سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ جواب یہ تھا کہ بیٹی یہ امت کا امتحان ہے, یہ امت کا امتحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بہت ہی محترم شہید سیالوی بھائی اور غازی ممتاز قادری شہید اور ہمارے غازی, ان کے بھائی محترم اور جناب نوجوانان اسلام اور پاکستان کشمیر, السلام علیکم. میں آج بہت مشہور ہوں آپ لوگوں کی, اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اور جذبات بھی اتنے زیادہ ہیں. اور محترم شہید سیالوی بھائی کی تقریر, پرجوش تقریر, اس سے پہلے تمام تقاریر آپ لوگوں نے سنی. مزید کچھ کہنے کو باقی تو نہیں رہتا. میں صرف ایک چیز کہوں گی کہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. میں نے نکالا تھا لیکن وہ پتہ نہیں اسی وقت فون جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہو گیا کہ میں وہی پڑھ کے سنا دوں گی, لیکن اس کا مفہوم کچھ اسی طرح سے ہے کہ اپنے والدین, اپنی اولاد, اپنے بھائی, اپنی بہن, اپنے خاندان, اپنے مال, اپنے گھر جن میں تم رہتے ہو تمہیں پیارے ہیں, اور وہ تجارت جو تم کرتے ہو جس کے کھو جانے کا خوف ہوتا ہے, اگر اس سب سے زیادہ پیارا اللہ اور رسول نہیں ہے تو پھر تیار ہو جاؤ اس عظیم عذاب کے, اور ہدایت سے تم محروم ہو جاؤ گے. جب تک ہمیں ان چیزوں سے پیارے اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نہ مر مٹوں جب خواجہ یثرب کی عزت پر. ہاں, میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ خادم رضوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو بھیج دیا جائے. ان کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے, مگر ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ پاکستان اقتصادی مشکلوں میں ہے.
and the economic fallback that you will have by doing this will be very bad. یہ ایک تبصرہ تھا اخبار میں, انگلش کا اخبار تھا. اس وقت میری یہ آیت ایک دم سے گونجی تھی اور میرا دل لرز اٹھا تھا کہ یا اللہ ہم خاموش کیوں بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وہ تجارت جو تمہیں پیاری ہے, جس کے کھو جانے کا تمہیں خوف ہے, اگر اس سے زیادہ عزیز تمہیں میرا رسول, تمہیں اللہ اور اس کا رسول نہیں, تو عذاب کے لیے تیار ہو جائے. ایمان تو ہے ہی نہیں, ہدایت, محروم ہدایت سے. یہ سورہ توبہ کی 24ویں آیت ہے, یہ اس کا مفہوم ہے, یہ اللہ کا فرمان ہے. میں عافیہ میری بہن ہے, وہ حافظ قرآن, مفسر قرآن, اس کو قرآن ایسے حفظ تھا کہ ایک چیز میں کہوں کہ اس طرح کا مفہوم تھا, کہیں وہ پورے سے آنکھ و سباق کے ساتھ بتا دے گی کس کس جگہ قرآن میں یہ مفہوم آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے اور کیوں آیا ہے. افسوس کی بات کہ میں تو دنیاوی تعلیم میں, ڈاکٹرز, وہ بھی, اس نے بھی دنیاوی تعلیم حاصل کی, لیکن اس نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا. میں نے تو اب سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں تو اس کی بہن کی وجہ سے آج آپ لوگ میری عزت کر رہے ہیں کہ میں اس کی بہن ہوں, لیکن کہاں وہ اور کہاں میں سب سے کہتی ہوں مجھے دیکھ کر عافیہ کو جج نہ کریں. وہ ایک بہت عظیم انسان تھی, اس کو تو 86 سال کی سزا ملی اور عدالت میں شیم شیم کے نعرے ہو رہے تھے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے نام پہ there should be no violence in my name. لیکن خادم رضوی صاحب نے تو اپنی جان دے دی ناموس رسالت پر, لیکن ہم خاموش. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم سفارت کی بات کرتے ہیں, سفارتی تعلقات کی بات کرتے ہیں, سفیر کو واپس بھیجنا. میں نے جتنا عافیہ کے اس میں کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, اس میں کہیں آپ کو پارلیمنٹ کی اجازت نہیں لینی اس چیز کے لیے. بہرحال یہ سب باتیں بھی الگ ہیں, میں کسی کو جج کرنے کے لیے یہاں نہیں آئی. مگر ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ کہ انڈیا کی ایک خاتون تھی, ایک بہت ہی چھوٹے لیول کی ایمبیسی میں کام کرتی تھی, دیورانی خوبے راج, اس طرح کا نام تھا اس کا, گوبے راج یا کھوبے راج, دیورانی. تو یہ دیورانی صاحبہ نے اپنی نوکرانی کے اوپر ظلم کیے. نوکرانی نے جا کے وہاں شکایت کر دی اور اس کو اس ظلم و ستم کے اس میں گرفتار کر لیا گیا. اس کو گرفتار کیا, اور جیسا کہ وہاں وہ گرفتار کر کے ہر جو گورا نہیں ہے, وہ چاہے بلیک ہو, چاہے ہسپانوی ہو, چاہے براؤن ہو, تو اس کو وہ اسٹرپ سرچنگ کرتے ہیں, اس عورت کو برہنہ سرچ کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا. آپ سوچیں کہ روزانہ آپ کی بہن عافیہ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے. انڈیا کی پوری مشینری حرکت میں آ گئی. تو ہماری ایک عورت, ایک نوکرانی ہی صحیح, ایک نوکرانی کی بھی عزت ہمارے لیے بڑی ہے. منموہن سنگھ تھے اس وقت, اور انہوں نے فوراً اسی وقت یہ خبر ملتے ہی احتجاج کیا, سفیر کو بلایا, اس سے اس کی ڈپلومیٹک امیونٹی کا کارڈ ہوتا ہے سفارت کاروں کے پاس, کہ جس سے کہ وہ کوئی جرم کریں یا کچھ کریں تو ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے. وہ کارڈ اس سے لیا فوراً, اور کیا کیا؟ سیکیورٹی. اب امریکن ایمبیسی کے باہر ہماری آپ نے دیکھی ڈپلومیٹک انکلیو میں سیکیورٹی کا عالم, رائٹ؟ پوری سیکیورٹی ہٹا دی, پوری سیکیورٹی ہٹا دی. 3 دن کے اندر دیورانی کہاں تھی؟ انڈیا میں. اور سفیر کہاں تھے؟ امریکہ میں. ایک دن بھی سیکیورٹی ہٹا دیں تو وہ انڈیا میں رہیں گے. پاکستان میں سیکیورٹی ہٹا دیں فرانس کی ایمبیسی سے, کیا ہوگا؟ آپ کا مطالبہ پورا ہو جائے گا. وہ اپنی اس عورت کو جس نے اقبال جرم کیا, جس نے کہ ہر چیز کا وہ کیا کہ ہاں میں مجرم ہوں, جس نے ظلم کیا, جس نے مارا, آپ اپنی ایک معصوم, انہوں نے کہا تم نے اس کے کپڑے, اس کے آنچل پہ ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ
کر رہے ہو ان کے، تو پھر انڈیا کے ساتھ سلوک بھی دیکھ لیں امریکہ کا. مودی جاتا ہے تو سر کیسا کر کے سینہ تان کے چلتا ہے، اور ہمارے جاتے ہیں تو سر جھکا کے غلاموں کے غلام بن کر جاتے ہیں. کیا عافیہ کے لیے نہیں کر سکتے تھے کہ تم نے کیسے اس کو بہانا کر کے کلام پاک اس کے قدموں پہ ڈالا، کلام پاک کہ وہ راکھ ڈالے، اور کہا ان کے اوپر سے چلو ورنہ تمہیں کپڑے نہیں دیں گے. عدالت میں پیشی سے پہلے یہ ہر میڈیا چینل پہ چلی تھی نیوز، یہ ہر جگہ یہ آیا. لیکن پاکستان کے سربراہان نے کیا کیا؟ عافیہ نے عدالت میں خود یہ کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، اور یہ جج رچرڈ برمن کے حکم کے اوپر کیا جو اس نے کہا کہ یوز آف فورس استعمال کیا جائے. تو جج کے سامنے اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا. اس نے اپنا نقاب اتار کے اپنے دانت دکھائے، اپنا منہ دکھایا، اپنے ہاتھ دکھائے، زخموں سے لہو لہان کہ اتنا مارا ہے کہ تم چلو کلام پاک کے اوپر. اس نے وہی عدالت میں یہ کہا کہ میں کیسے چلوں، میں یہ کلام میرے اللہ کا کلام ہے، اور یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترا تھا. میں کیسے چل دوں اپنے آقا کے سینے کے اوپر؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ کیا ہے؟ اور اس نے سوال کیا تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں ہے؟ کیا دنیا میں کوئی مسلمان باقی نہیں ہے کہ وہ یہ تو رکوا دے میری رہائی؟ تو بہت دور کی بات ہے. کوئی ہے؟ کوئی بولا؟ کوئی اٹھا؟ میرے بھائیوں، آپ سب یہاں ہیں، میں پوچھتی ہوں، ناموں سے رسالت پر ہم نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم نے کیا حق ادا کر دیا ہے؟ ہم عافیہ کے لیے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن کیا عافیہ رہا ہو گئی ہے؟ کسی نے جان دے کر اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، تو کسی نے زندان میں بند ہو کر ظلم و ستم سہے. یہ ہیں جن کے دم سے اسلام زندہ ہے، جن کے دم سے ایمان زندہ ہے. ہم آزاد ہیں کہنے کو، لیکن ہم میرے خیال سے ہم زندان میں ہیں. وہ آزاد ہے، اس کی روح آزاد ہے، وہ اپنے اندھیری کال کوٹری میں ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ خبریں سنتے ہیں کہ عافیہ نے مرسی پیٹیشن سائن کر دی ہے. عافیہ نے کوئی مرسی پیٹیشن نہیں سائن کی ہے، یہ جھوٹ ہے. مرسی پیٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا کا واسطہ میرے سے اب برداشت نہیں ہو رہا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے جرم کیا ہے، مجھے ایک سیکنڈ چانس دے دیجئے. عافیہ نے کبھی اقبال جرم نہیں کیا ہے، اور نہ اس کے کسی فیملی ممبر نے کیا ہے، نہ اس کے تفسد سے اس کے کسی وکیل نے کیا ہے. عافیہ نے جو پیٹیشن سائن کی ہے وہ کمیوٹیشن آف سینٹنس کی پیٹیشن ہے. اس کو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ میرے کیس کو ریویو کریں اور اس کو اور خارج کر دیں مقدمے کو. تو یہ ذرا سی کلیریفیکیشن کرنا چاہ رہی تھی. دوسری چیز یہ کہ ہماری، دیکھیں میرے بھائیوں، کوئی مر جاتا ہے نا، جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے کچھ دن کے بعد ایک قدرتی چیز ہے، صبر آ جاتا ہے. لیکن جب کوئی کھویا ہوا ہوتا ہے یا کسی اپنے پیارے سے آپ رابطے میں نہیں آ سکتے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ برے حال میں ہے، تو روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں، اس کا صبر نہیں ہوتا. موت موت پکارتے ہیں اور موت نہیں ہوتی. روز رات کو مرتے ہیں اور روز صبح کو جیتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن کسی کو نہیں پتا دل پہ کیا گزرتی ہے. کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا گزر رہی ہے. امریکہ کا جو یار ہے
پچھلے 3.5 سال 3.5 years سے ہم نے عافیہ کی آواز بھی نہیں سنی ہے. میرے بھائی روز جاتے ہیں, ہر تہوار پہ جاتے ہیں کہ تہواروں کی وہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں قدر, چاہے کرسمس ہو, چاہے تھینکس گیونگ ہو, چاہے عید ہو, عید الفطر ہو. باہر بیٹھے رہتے ہیں جیل کے, لیکن ملنے نہیں دیتے. ہم فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہمیں فون پہ بات نہیں کراتے, ہمیں ویڈیو کال نہیں کراتے, جو کہ ہر قیدی کا امریکی قانون کے حساب سے حق ہے. 3.5 سال سے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا, مگر وہ اللہ ہے, اپنے کارنامے ہیں اس کے, وہ کس وقت کس کے ساتھ کیا کرتا ہے. فون آتا ہے ہماری امی کے پاس, اور ایک آدمی انگریزی میں بات کرتا ہے, امی نے مجھے دیا کہ فوزیہ یہ کیا بات کر رہا ہے, عافیہ کا نام لے رہا ہے, اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا, جیل سے بول رہا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں جیل کا ایک سپاہی ہوں. عافیہ ایک خواتین کی جیل میں ہے جہاں سارے خواتین وہ ہوتے ہیں, رات کو پہرے کے لیے مرد باہر کھڑے ہوتے ہیں. اندھیری کال کوٹری میں قید تنہائی میں ہے. تو اس اندھیری کال کوٹری میں اس نے کہا کہ روزانہ روشنی ہو جاتی. تو وہ فیمیل گارڈز باہر آئی کہ پتہ نہیں یہ مسلمان کہاں سے ٹارچ لے آئی ہے اندھیرے میں. اس کے ہم نے پوری اس کی سرچ کر لیا ہے, لیکن کچھ نہیں لائٹ ملتی. لیکن دیکھو روز رات کو اس کی کال کوٹری روشن ہوتی ہے, ایسی برائٹ لائٹ ہوتی ہے کہ ہم. تو اس نے کہا کہ اپنے دوست سے کہا, دونوں نے کہا کہ یار آج چلتے ہیں, آج اس مسلمان کی یہ لائٹ نکال کے ہی چھوڑتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ گئے. اب وہ جو اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ کارزول FMC کارزول میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا 6x4 کا کمرہ ہے, اسی کے اندر ایک چھوٹا سا بنک ہے, اور وہیں پہ WC ہے, اور وہیں پہ ایک ہاتھ دھونے کا وہ ہے, بس کل یہ سب کچھ ہے. ایک چھوٹا سا, اچھا روشن دان بھی نہیں ہے, ایک چھوٹا سا وہ ہے جس طرح کتوں کو, ان کو آپ نے اس میں دیکھا ہوگا نا, یوں نیچے سے یوں کر کے اچھوتوں کو کھانا ڈال دیتے ہیں نا, ایک چھوٹا سا یہ ہوتا ہے, اور اتنے چھوٹے چھوٹے سلاخیں ہوتی ہیں نا, ایک چھوٹا سا. یہ ہے اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ FMC کارزول کا, جس میں عافیہ کو بند کیا ہوا ہے. تو اس میں اس کو بند کیا ہوا, تو اس میں سے روشنی آتی, اور اتنی تیز روشنی کہ پورے آس پاس کا بھی سب روشن ہو جاتا. اس نے جب دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا, یہ منظر وہ بتاتا ہے, جس سے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہاں میری بہن عافیہ زندہ ہے, چونکہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور وہ منظر یہ تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی, اس کے ہاتھ میں کتاب تھی, اور اوپر سے ایک بیم آف لائٹ آ رہی تھی چھت میں سے, اور اس کتاب میں سے وہ سارے میں پھیل رہی تھی. اور وہ اس نے کہا تھا گانا گا رہی تھی, وہ تلاوت کر رہی تھی. یہ ہے کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی, یاریب ذات پاک کی سچی کتاب ہو, مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہے, قرآن میرا نام ہے, ام الکتاب ہوں. اور اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں, and I am now a Muslim, but I believe in the Allah that Afia worships. I'm sorry to say I cannot be called a Muslim, that you people are silent for Afia Siddiqui. اس نے کہا میں مسلمان ہوگی, لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہوں گا, چونکہ تم مسلمان جو ہیں وہ اتنے بے غیرت ہیں کہ وہ مسلمان کہنے کے قابل نہیں. میں